قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں، سرکار کے صدقے سے گھر بار چمکتے ہیں۔ واللہ محبت کی نظروں سے گر دیکھو، گلزار مدینہ کے سب خار چمکتے ہیں۔ جب نعت میں شامل ہو الفت شہ بطحہ کی، الفاظ مہکتے ہیں، اشعار چمکتے ہیں۔ خلا کے دو عالم کے محبوب کے آمد سے مومن کے مزاروں پر انوار چمکتے ہیں۔ صدیق و عمر و عثمان و حسنین و حیدر کے ملوکت کے عالم میں کردار چمکتے ہیں۔ اور مسلح کا یہ ایمان ہے سورج سے کہیں زیادہ، مسلح کا یہ ایمان ہے سورج سے کہیں زیادہ، سلطان دو عالم کے رخسار چمکتے ہیں، سلطان دو عالم کے رخسار چمکتے ہیں۔ محبوب خدا معدون عطا، سربہا منبع نجا اہل جلا، سب سے جدا رب کی عزا، کاظم ظفا عالم خفا، امت کی صدا رب پہ فدا عربی دلا، سب سے ماں سوا مرض کی دوا، روح کی شفا، مالک و فہم و ذقا، صاحب جود و سخا، ارباب ارض و سما، لائق مدح و ثنا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وفا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اور محبت کا ماحول بنا کر پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اپنی گفتگو کو مختصر بیان کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ میری موضوع انا اعطیناک الکوثر، اس کو سمجھانے کے لیے تمہید کی ضرورت پڑے گی، تو آئیے ہم تمہید سمجھتے ہیں۔ دینا اور لینا عام بات ہے، ہم دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں، نہ ہی دینا مخفی ہے، نہ ہی لینا پوشیدہ ہے۔ سماج کا ہر فرد کسی نہ کسی فرد کو کچھ دیتا بھی ہے، کچھ لیتا بھی ہے، اور حد امکان یہ ہے کہ دینا اور لینا اتنا عام ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے تمہید کی ضرورت نہیں۔ حیات کی گاڑی انہی پہیوں پر رواں دواں ہے، جس دن دینا موقوف ہو جائے گا اس دن لینے کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اس دن حیات کی گاڑی رک جائے گی، سڑک سنسان ہو جائے گا، صحرا پلالو ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ دینا کتنا اہم ہے، لینا کتنا بابرکت ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو کچھ دیتا ہے تو دوسرا اسے قبول کرتا، پھر لینے والا کسی اور موقع سے پہلے انسان کو کچھ دیتا ہے تو دوسرا اسے قبول کرتا۔ اپنے سماج میں نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا۔ کبھی باپ اپنے لخت جگر کو دیتا ہے تو نور نظر اسے لیتا ہے، کبھی نور نظر اپنے باپ کو کچھ دیتا ہے تو باپ اسے قبول کرتا، کبھی امی جاں اپنے نور چشمی کو کچھ دیتی ہے تو امی جاں اسے قبول کرتی، کبھی امی جاں اپنے نور چشمی کو دیتی ہے تو امی جاں اسے قبول کرتی ہے۔ اسی طرح کبھی چاچا بھتیجے کو دیتا، کبھی بھتیجا چاچا کو دیتا، کبھی بہن بہن کے درمیان دینا لینا ہوتا، کبھی استاد شاگرد کے درمیان دینا لینا ہوتا، کبھی پیر مرید کے درمیان دینا لینا ہوتا، کبھی سسر داماد کے درمیان دینا لینا ہوتا، کبھی دوست کے درمیان دینا لینا ہوتا۔ الغرض دینا اور لینا آج کا رواج نہیں بلکہ بہت پرانا رواج ہے۔ اس کی قدامت کا اندازہ لگائیے۔ اس زمن میں چند منٹ کے لیے ہم اس دینا کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لینا کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جن کا دینا بی بی مثال
مثال ہے، جن کو دیا ان کا لینا بھی بے مثال ہے۔ آئیے ہم پتہ لگاتے ہیں کن کو دیا، کس نے لیا۔ تو ہم نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن تو ہے رب کا عرفان، کر دو اعلان، جہاں جہاں جائے ہو جائے تیری پہچان، کتنی خوبصورت ہے تیری فیضان، جس پر ہے سب قربان، رسولوں قرآن کی ہے زبان، رسولوں پر ہے قربان، قرآن کی ہے زبان۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو جام و مین عطا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ دیا جو آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ دیا جو آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ معلوم ہوا خدا باقی ہے، رسول ثابت ہے، معلوم ہوا خدا باقی ہے، رسول خدا فنا فی اللہ ہے، باقی نے فانی کو اتنا دیا کہ رسول خوش ہو گئے، رسول کے صدقے میں ہم بھی خوش ہو گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہبازی دلہا، نعرے تکبیر۔ خدا دے رہا ہے، رسول خدا لے رہے ہیں، خدا کرم دے رہا، رسول خدا کرم لے رہے، خدا سیراب کر رہا ہے، رسول خدا سیراب ہو رہے ہیں۔ خدا کی دینے کے انتہا نہیں، رسول خدا کی لینے کے انتہا نہیں۔ خدا بے شمار دے رہا، رسول خدا بے شمار لے رہے، خدا کا فضل جھوم کر آ رہا، رسول خدا جھوم کر لے رہے۔ اس دینے اور لینے کو سورہ کوثر میں سمجھایا گیا، مقام عطا کو بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کو عطا کریں گے، بلکہ ارشاد الہی تعالیٰ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، ہمارے محبوب فیضیاب ہو گئے۔ نہ ہی خدا کے دینے میں کمی ہے، نہ ہی رسول خدا کے لینے میں کمی ہے۔ خدا محبت سے دے رہا ہے، رسول خدا محبت سے لے رہے ہیں۔ اس بات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تمام خزانوں کے مالک بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اس بات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَا دلالت کرتا ہے خدا نے جو کچھ اپنے محبوب کو دیا وہ رسول خدا کی عبادت کا نہیں بلکہ اپنے فضل سے نوازا، اپنی کرم سے نوازا۔ جو کچھ دیا اپنے خاص عنایت کے بدولت عطا کیا، خاص عنایت سے مشرف فرمایا، جس کی وجہ اظہر من شمس سے جو کچھ عبادت کا عوض ہوتا ہے اس میں تسلسل نہیں ہوتی، وہ استقلال سے خالی ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے، عبادت پر موقوف ہوتا ہے، اطاعت شاری کے برابر ہوتا ہے۔ جبکہ ادھر حال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے دنیا میں جلوہ گر کرنے سے پہلے عبادت کا مطالبہ ہوا، نماز کا تقاضا ہوا، حج فرض ہوا، روزہ رکھنے کی تاکید ہوئی۔ رب العالمین کا فرمان عالی شان اس کی زندہ گواہ، قرآن ناطق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ہر آنے والی شاعت گزشتہ ساعت سے بہتر ہے، آپ کا مستقبل ماضی سے اچھا ہے، آپ کا آنے والا وقت حال سے عمدہ ہے، آپ کے آئے دن درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ اعلیٰ بالا، آپ کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اپنی رفعت کی عرش اعظم پر ہے۔ خدا آپ کو جانتا، آپ کی حقیقت کو پہچانتا، خدا کو آپ جانتے۔ سلام الذات اقدس پر، درود فخر دو روا پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیا امکا پر۔ سورہ کوثر میں یہ بصارت بھی موجود ہے، جس محبوب کو دنیا میں اللہ نے دنیا میں جلوہ گر کرنے سے پہلے یاد رکھا، خدا اس محبوب کو دنیا میں جلوہ گر کرنے سے پہلے کیوں کر کے بلا دے گا، بلکہ ہر وقت اس کا نگراں ہے، ہر آن اس کا محافظ ہے، ہر ساعت اس کا ناصر ہے۔ اس محبوب کی شان یہ ہے، وہ جو خواہش کرے گی پوری کی جائے گی، جس کے لیے چاہے گا دیا جائے گا، جتنا چاہے گا دیا جائے گا، جب چاہے گا عطا کیا جائے گا۔ میرے محبوب اگر جنبش لب کرے گے اسے قانون بنا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا رسول اعظم کے عطا پہ مثال ہے، خلاق عالم کے عطا پہ مثال ہے، نہ ہی اس کا جواب ہے، نہ ہی اس کا جواب ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہبازی دلہا، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ اللہ کے تخلیق پہ ہم جا سے فدا ہے، اللہ کے رسول کا جواب نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی درمیانی آیت دو حکم پر مشتمل ہے۔ پہلا حکم نماز کی ادائیگی کرنا،
دوسرا حکم قربانی. اس آیت پاک کے آئینے میں جھانکیے اور مسلم سماج کا جائزہ لیجیے تو مطلب صاف ہو کر سامنے آ جائے گا کہ جب ہمیں نماز بقرعید پڑھنی ہوتی ہے تو ہم عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے تو گھر کی طرف آتے ہیں یا قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں بقرعید کی نماز نہیں ہوتی، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں قربانی نہیں ہوتی. قربانی کہیں اور ہوتی ہے، نماز کہیں اور ہوتی ہے. ذہن پر زور ڈالا گیا، اس کے رسول کے عینک سے لگا کر دیکھا گیا تو سمجھ میں آیا کہ آیت ایک ہے اور حکم دو ہے. تو مطلب صاف ہو کر سمجھ میں آ گیا کہ آیت ایک ہے اور حکم دو ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایک آیت میں دو حکم فرمایا، دونوں نور سے منور ہیں، دونوں روشنی بکھیر رہے ہیں، دونوں روشن لا رہے ہیں، دونوں برکت برسا رہے ہیں، اور شاہ مدینہ دونوں پر عمل پیرا ہے. الہ العالمین، کیا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیک وقت نماز بھی ادا کی ہے؟ کیا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے بیک وقت نماز بھی ادا کرنا، قربانی بھی کی ہے؟ کیا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے، کیا کبھی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیک وقت دو حکموں پر عمل پیرا ہے؟ کیا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکموں کو ایک ساتھ ادائیگی کی ہے؟ تو اس کے رسول کے عینک میں جھانکیے، ذہن پر زور ڈالیے، اسے عمل میں اتاریے اور اس کے نمونے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس بات سے ثابت ہوتا ہے، اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں میرے قدم کے سوچ آگے پیچھے دوڑتے رہے. اس بات و نفی میں غور فکر کرتا رہا، کبھی ہاں کا پہلو غالب رہا، کبھی نہ کا پہلو غالب رہا، کبھی صد مسکراتا رہا، کبھی ایجاب ہنستا رہا. اسی درمیان کر وہ بلا کے میدان سے آواز آتی ہے، اے غور حوض کے سمندر میں تیرنے والے، اے غور حوض کے سمندر میں غوطہ لگانے والے، تیری سوچ قابل تعریف ہے، تیری فکر لائق تقلید ہے. تم اپنی سوچ کی سوئی کربلا کی دھرتی کی طرف، تم اپنی سوچ کی سوئی کربلا کی دھرتی کی طرف ڈالو، اسلام کی تاریخ کو الٹ لو تو سمجھ میں آئے جائے گا کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی شہید ہو رہے تھے، جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی شہید ہو رہے تھے، ملائکہ کوثر کے پانی سے وضو کر رہے تھے، جس میں نازنی زخموں سے چور تھا، دماغ بادہ توحید سے مخمور تھا، گلا خدا کی بارگاہ میں قربان ہو رہا تھا، دل عشق لبریز سے، دل عشق رسول سے لبریز تھا، اور فضائیں آواز دے رہی تھی، اور فضائیں آواز دے رہی تھی، آزاد دے کے گئی ہے جو بلال کی ہستی، آزاد دے کے گئی ہے جو بلال کی ہستی. نماز پڑھ گئے ہیں دنیا میں کربلا والے، نماز پڑھ گئے ہیں دنیا میں کربلا والے، نماز پڑھ گئے ہیں دنیا میں کربلا والے. کہنا یہ ہے کہ امام حسین سرکتا کی بھی نمازوں کو ادا کیا. محل شہادت کی روشنی میں کہنا یہ بجائے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی فصل لرب ونحر کی عملی تفسیر ہے، دل کی تطہیر ہے، اسلام کی تنویر ہے، اہل بیت کی توقیر ہے، اس کے الہی کی تحریر ہے، روشن ضمیر ہے. کہنا یہ تھا اپنے موضوع عنوان کا وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے بلا تاخیر آپ کا وقت نہیں لیں گے. اس موضوع سے درس عبرت یہی ملتی ہے کہ نماز کی ادائیگی کریں. نماز بہت ہی اہم ہے، نماز ساری مصیبتوں کو ٹالتی ہے، نماز بہت ہی بابرکت ہے. نماز انسان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. نماز چھوڑنے سے گناہ ہے. ایک واقعہ سماعت فرما دیتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے صحابی کرام ہیں. ان کی زندگی میں ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. اتفاق فجر کا وقت تھا،
اذان ہوئی، امیر معاویہ اٹھنے لگے تو شیطان نے انہیں خلل دیا، تو امیر معاویہ نے سوچا ابھی تھوڑا وقت ہے، آرام فرما لیتے ہیں، تو وہ بستر پر پھر سے استراحت کرنے لگے، تو شیطان ان کے ہاتھ پاؤں دبا